حدیث دیکھیں، بہت پیاری حدیث ہے. حدیث اس طرح: وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم دخل على شاب وهو في الموت فقال له كيف تجدك قال والله يا رسول الله اني ارجو الله واني اخاف الذنوب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن الا آتاه الله ما يرجو وآمنه مما يخاف. رواه الترمذی فی ابواب الجنائز. حضرت امام ترمذی رحمہ اللہ اس حدیث کو ترمذی کتاب الجنائز میں لائے. حضرت انس فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک نوجوان کے گھر گئے. دخل علی شاب، آپ کو بتایا گیا کہ وہ نوجوان بیمار ہے اور موت کی دہلیز پہ کھڑا ہے، کبھی بھی مر سکتا ہے. تو دخل علی شاب، آپ اس نوجوان کے پاس گئے، اس کے پاس بیٹھ گئے، دیکھا کہ وہ موت میں ہے، وہ فی الموت، بالکل مرنے کے قریب ہے. فقال له، آپ نے فرمایا کیف تجدک، تم اپنے آپ کو کیسا پا رہے ہو، تمہیں کیسے لگ رہا ہے. وہ ہوتے نہیں انٹرویو لینے والے، آپ کو کیسا لگ رہا ہے، آپ کو کیسا لگ رہا ہے. یہ دنیا کی باتیں، فضول باتیں سب. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کیف تجدک، تمہیں کیسا لگ رہا ہے، تم اپنے آپ کو کیسے پا رہے ہو. نوجوان بولتا ہے واللہ یا رسول اللہ، اللہ کی قسم ہے اللہ کے رسول، انی ارجو اللہ، مجھے اللہ سے امید ہے کہ مجھ گنہگار کو بخش دے گا. وانی اخاف الذنوب، اور میں اپنے گناہوں سے ڈر رہا ہوں کہ شاید میری گرفت فرما لے. امید ہے کہ مجھے بخش دے گا اور ڈر رہا ہوں کہ پکڑ نہ لیا جاؤں. تو ایک تو اللہ سے امید ہے مجھے کہ مجھے بخش دے گا وہ میرے گناہوں، اس لیے کہ وہ بہت زیادہ محبت کرتا ہے بندوں سے، تو مجھے معاف کر دے گا. انی ارجو اللہ، اللہ سے امید ہے مجھے کہ مجھے معاف کر دے گا. وانی اخاف الذنوب، اور میں اپنے گناہوں سے ڈرتا ہوں. تو ایک طرف امید ہے بخشش کی اور دوسری طرف اپنے گناہوں کا ڈر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑی پیاری بات ہے، لا یجتمعان فی قلب عبد فی مثل هذا الموطن، ایسے مقام پر، جس مقام پر تو کھڑا ہے کہ اب دنیا سے جانے والا ہے، ایسی جگہ اللہ تبارک و تعالی اگر کسی بندے کے اندر دو چیزیں جمع کر دے، امید اللہ سے اور دوسرے اس کے گناہوں کا خوف، تو آتاہ اللہ مما یرجو، جو وہ امید کر رہا ہے اللہ اس کو دے دے گا. وآمنہ مما یخاف، اور جس چیز سے ڈر رہا ہے اللہ اس سے امان دے دے گا. اللہ، تو دعا یہ کرو کہ اللہ اگر موت دے تو اس نوجوان کی طرح موت دے، کہ اللہ سے بخشش کی امید ہو. انی ارجو اللہ، کہ اللہ مجھے معاف کر دے گا میرے لاکھوں ہزاروں گناہوں کے باوجود. اللہ سے کبھی نا امید نہیں ہونا ہے، اس کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا ہے. اگر کوئی آدمی دنیا بھر کے گناہ کر لے اور یہ کہے کہ اتنے گناہ کر لیے ہیں میں تو جہنم میں ہی چلا جاؤں گا، میں بخشا نہیں جاؤں گا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی توہین ہے. اس کی اللہ کی رحمت کی توہین ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت تمام گناہ، تمہارے گناہ کتنے بھی بڑھ جائیں اللہ کی رحمت سے بڑے نہیں ہو سکتے، وسیع نہیں ہو سکتے. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہونے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو اللہ سے امید ہو، دعا کرو کہ یہ دونوں چیزیں موت کے وقت نصیب ہوں، جیسے اس نوجوان کو نصیب ہوئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خوشخبری سنائی.